کافی دیر سے غائب ہے، کیا آپ نے اسے دیکھا؟ جواباً عصمت خاتون کہتی ہے منصور وہ تمہاری بیٹی ہے، مجھے کیا معلوم۔ اتنے میں کاراتیگن سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری طرف قرارگاہ میں ایلسس نے تیر اٹھایا ہوتا ہے اور کہتا ہے کمان ہی تیر چلاتا ہے اور کمان ہی ہمیں ہدف دکھاتا ہے اور ہمارا رہنما شہید ہو گیا، یہ کہہ کر وہ تیر توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ پھر باقی سپاہی بھی یہی عمل کرتے ہیں۔ ایلسس کہتا ہے آج کے بعد ہم ماتم نہیں کریں گے اور اپنے دشمنوں کو خوش نہیں رہنے دیں گے۔ عرفہ کہتا ہے مرنے والوں میں سریا نہیں تھی، سلطان کے مطابق اگر اسکلان والے آئے ہیں تو انہوں نے سریا کو قید کر لیا ہوگا۔ ایلسس کہتا ہے کاراتیگن بھی اس شیطانی اتحاد میں شامل ہے، ہم سب سے پہلے کاراتیگن سے شروع کریں گے، اگر صلاح الدین کی موت میں کاراتیگن کا ہاتھ ہوا تو ہم اس کے قبیلے اور اسے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب بورو قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بورو قبیلے میں کاراتیگن آگے بڑھتے ہوئے سپاہی سے کہتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے صلاح الدین پر حملہ ہوتے دیکھا ہے۔ اتنے میں عصمت خاتون سامنے آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کاراتیگن کہتا ہے میں شکار پر گیا تھا لیکن مجھے یہاں شکار کے میدان اچھے نہیں لگے، ہمارے شکار کرنے سے پہلے ہی گدڑ شکار کو لے گئے۔ جواباً عصمت خاتون پوچھتی ہے سریا کہاں ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ جواباً کاراتیگن کہتا ہے مجھے کیا معلوم، کیا میں اس قبیلے کا سردار ہوں جو مجھے معلوم ہو؟ عصمت خاتون کہتی ہے کاراتیگن آپ آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں۔ امیر منصور کہتا ہے ورنہ میں اپنے لوگوں کو لے کر ہر جگہ اسے تلاش کروں گا۔ کاراتیگن کہتا ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہوگی، وہ چھلانگے لگا کر تھک جائے گی، فکر نہ کرو۔ کاراتیگن آگے بڑھتا ہے تو عصمت خاتون اسے روک کر کہتی ہے دیکھتے ہیں تم کب تک چھلانگے لگاتے ہو۔ دوسری طرف اسکلان میں صوفیہ سریا کو زندان میں قید کر دیتی ہے۔ سریا کہتی ہے تم لوگ مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے، میں تم سب کو مار کر یہاں سے نکل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو سلیبی سپاہی اسے تھپڑ مارنے لگتا ہے لیکن صوفیہ اسے روک لیتی ہے اور سریا خاتون سے کہتی ہے اپنے دماغ کا استعمال کرو اور اپنی جان کی دشمن مت بنو۔ ادھر سلطان جنازہ لے کر محل میں داخل ہوتے ہیں۔ سنان بھی بلندی سے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سلطان آگے بڑھ کر ملکہ سے کہتے ہیں صلاح الدین وہاں واپس چلا گیا ہے جہاں سے آیا تھا۔ یہ سن کر ملکہ بھی بہت غمگین ہوتی ہے۔ ادھر فاطمہ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ بازار سے آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے تمہارے بابا سے ابھی کوئی خبر نہیں آئی۔ اتنے میں امیر ایوب ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انہیں افسردہ دیکھ کر فاطمہ خاتون پوچھتی ہے صلاح الدین کہاں ہے؟ جواباً امیر ایوب کہتا ہے صلاح الدین۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون بھی بہت غمگین ہو جاتی ہے۔ ادھر محل میں سب لوگ جنازے کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ اتنے میں فاطمہ خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹا بیٹا کہتے ہوئے وہاں آتی ہے۔ جنازے کو دیکھ کر کہتی ہے کیا یہ میرا بہادر بیٹا ہے؟ میرا بیٹا اس طرح شکست نہیں کھا سکتا۔ وہ جنازے کے پاس آ کر کہتی ہے اس نے بہت سی جنگیں لڑی، اس نے بہت سی تکلیفیں دیکھی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسے شکست دے سکے۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں نے ابھی تمہیں گلے بھی نہیں لگایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کفن ہٹانے لگتی ہے تو امیر ایوب کہتے ہیں اسے مت ہٹانا۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے مجھے اسے آخری بار دیکھنے دیں۔ سلطان کہتے ہیں اسے مت ہٹائیں، یہ شناخت کے قابل نہیں ہے، مگر فاطمہ خاتون کفن ہٹا دیتی ہیں اور لاش کو دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے لگ جاتی ہیں۔ ملکہ آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دیتی ہے۔ اس کے بعد جنازے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں سلطان امیر ایوب شیرکو اور وزیر عماد میت کو اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوگ بھی جنازے کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر بورو قبیلے میں کاراتیگن بکری کا دودھ نکال کر پی رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے ایلسس اپنے سپاہیوں کے ساتھ بورو قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ عرفہ چلاتے ہوئے کہتا ہے باہر نکلو کاراتیگن، باہر نکلو۔ کاراتیگن بلند آواز میں کہتا ہے میں یہاں ہوں، تمہاری ہمت کیسی ہوئی بیریوں کے گھر میں آنے کی؟ اس کے ساتھ ہی ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عصمت خاتون پارس کا وار روکتے ہوئے کہتی ہے اپنی تلواریں نیچے رکھو۔ یہ سن کر سب اپنی تلواریں نیچے کر لیتے ہیں۔ عصمت کہتی ہے اگر کوئی خون بہانا چاہتا ہے تو آئے پہلے میرا سامنا کرے۔ ایلسس کہتا ہے عصمت خاتون ہمارا مسئلہ کاراتیگن کے ساتھ ہے۔ عرفہ کہتا ہے ہم اس سے صلاح الدین کا انتقام لیں گے۔ عصمت خاتون کے پوچھنے پر عرفہ کہتا ہے صلاح الدین شہید ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے اس کاراتیگن کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر جنازہ گاہ میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جنازہ پڑھانے سے پہلے سلطان کہتے ہیں ہر کوئی نیت کر لے، اس کے بعد وہ جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ادھر بورو قبیلے میں پارس کاراتیگن سے کہتا ہے تم قرارگاہ میں بھی آئے تھے اور صلاح الدین کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، تم نے بزدلوں کی طرح اس پر وار کیا، کم از کم اب تو اعتراف کر لو۔ عصمت خاتون کہتی ہے کاراتیگن تم نے کیا کیا؟ کیا یہ داغ تم نے ہم پر لگا دیا؟ کاراتیگن کہتا ہے اگر میں نے صلاح الدین کو قتل کیا ہوتا تو میں شام میں فخر سے ادھر ادھر گھومتا۔ عرفہ پوچھتا ہے امیر منصور سریا کہاں ہے؟ امیر منصور کہتا ہے سریا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ایلسس کہتا ہے وہ سریا خاتون قرارگاہ میں آئی تھی اور اس نے صلاح الدین سے کہا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اسما آگے بڑھ کر کہتی ہے کیا سریا کو بھی قتل کر دیا گیا ہے؟ ایلسس کہتا ہے وہ لاشوں کے درمیان نہیں ہے لیکن وہ غائب ہے۔
امیر منصور کہتا ہے جس نے بھی سریا کو اغوا کیا میں اسے تباہ کر دوں گا۔ عرفہ کہتا ہے جو کوئی بھی صلاح الدین کا دشمن ہے وہ سن لے وہ آخرکار مرے گا۔ اس کے بعد صلاح الدین کے سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر سلطان قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ صلاح الدین بھی شہیدوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ وہ ہمارا شہید نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا شہید ہے۔ ہم نے جن مسلم زمینوں پر پرچم لہرانے کا وعدہ کیا تھا وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر سلطان تلوار نکال کر کہتے ہیں جن لوگوں نے اسے شہید کیا ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اس کے ساتھ سب لوگ انتقام کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایلسس جنگل میں چھپ کر صلیبی سپاہیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سپاہیوں سے کہتے ہیں ہم اس جنگل کو پار کر کے اسکلان میں ہوں گے اور گشت کرنے والے سپاہیوں کو مار ڈالیں گے اور ان صلیبیوں کے بیس میں اندر داخل ہوں گے۔ چلو میرے بھائیو۔ ادھر خواتین ملکہ سے کہتی ہے ہم نے آپ کے حکم پر غریبوں میں کھانا تقسیم کر دیا ہے جیسا کہ آپ نے صلاح الدین کے ایصال ثواب کے لیے کہا تھا۔ اتنے میں عصمت خاتون اپنی بہن کے ساتھ وہاں آتی ہے۔ انہیں دیکھ کر ملکہ کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جواباً عصمت خاتون کہتی ہے میں یہاں تعزیت کرنے آئی ہوں۔ ملکہ کہتی ہے تم صلاح الدین کی موت کا سبب بنی اور اب یہاں تعزیت کرنے آ گئی ہو۔ عصمت کہتی ہے میں آپ کے غصے کو سمجھتی ہوں لیکن میں آپ کو بہتان نہیں لگانے دوں گی۔ ملکہ کہتی ہے کیسا بہتان؟ کیا تمہارے اس غدار بھائی نے اسکلان کے لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ ہر لحاظ سے تم لوگ صلاح الدین کی موت کا سبب ہو۔ عصمت کہتی ہے کاراتیگن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ ایسا کرتا تو میں اسے ذاتی طور پر سزا دیتی۔ راستے سے ہٹ جائیں تاکہ ہم سلطان سے تعزیت کر سکیں۔ ملکہ کہتی ہے تم کہیں نہیں جا سکتی، سپاہیوں انہیں باہر نکال دو۔ عصمت خاتون کہتی ہے جب تک آپ لوگ ایسے کام کرتے رہیں گے ہماری دشمنی مزید بڑھے گی۔ ملکہ کہتی ہے دشمن کے خلاف ہمیں جو چیز بھڑکاتی ہے وہ انتقام ہے، آخر میں تم دیکھو گی کون جل کر راکھ ہوگا۔ ادھر ایلسس اور اس کے سپاہیوں کو صلیبی چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عرفہ کہتا ہے انہوں نے ہم پر گات لگائی ہے۔ کمانڈر لیونارڈ سامنے آ کر کہتا ہے ہم صلاح الدین کے چاہنے والوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایلسس اور ان کے سپاہی بھی بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان امیر اصفہانی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں ہوتے ہیں اور ہر چیز کو افسردہ ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب صلاح الدین نے کہا تھا ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر نقشے کو دیکھ کر صلاح الدین کے اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب صلاح الدین نے کہا تھا میں نے ہر چیز کو ترتیب دی ہے، ہم قدس کو فتح کریں گے۔ تو سلطان نے کہا تھا میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں قدس کی فتح دیکھنا نصیب کرے۔ اس خیال کے بعد سلطان کہتے ہیں اس کے خواب جل کر راکھ ہو گئے۔ اصفہانی صلاح الدین ایوبی کے کمرے کو بند کر دو۔ دوسری طرف جنگل میں صلاح الدین ایوبی کے سپاہی صلیبیوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور انہیں مسلسل جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے سپاہیوں کو مرتا دیکھ کر کمانڈر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ عرفہ کہتا ہے اگر یہ بدماش اسکلان پہنچ گیا تو سب کو بتا دے گا کہ ہم آ رہے ہیں، ہمیں اسے پکڑنا ہوگا، چلو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ ادھر سلطان شیرکو سے کہتے ہیں ایک طرف صلاح الدین کا انتقام اور دوسری طرف میری تلوار، اب فتح کا وقت ہے، چلو۔ اتنے میں وزیر عماد آ کر کہتا ہے میرے سلطان گیبریال یہاں آیا ہے۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو کر کہتے ہیں عماد کون گیبریال؟ امیر اصفہانی کہتے ہیں صلاح الدین نے اسے مار دیا تھا۔ جواباً وزیر عماد کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ایک جگہ رک کر اسکلان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسکلان میں سپاہیوں کی کافی تعداد ہوتی ہے اور حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایلسس کہتا ہے انہوں نے قلعے کے چاروں طرف فوج تعینات کر دی ہے۔ پارس کہتا ہے اسکلان میں داخل ہونا ناممکن ہے، کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ادھر محل میں صلاح الدین گیبریال سے کہتے ہیں تم نے صلاح الدین کو مار ڈالا۔ جواباً گیبریال کہتا ہے جس دن میں بچ گیا تھا اسی دن صلاح الدین مر گیا تھا۔ یہ سن کر شیرکو اس کے گلے پر تلوار تانتا ہے تو سلطان کہتے ہیں شیرکو رک جاؤ۔ جواباً شیرکو کہتا ہے اگر تم ہمارا دکھ دیکھنے آئے ہو تو سمجھ لو کہ ہم بہت جلد انتقام لیں گے۔ گیبریال کہتا ہے میں یہاں قاصد کے طور پر آیا ہوں، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو۔ گیبریال کہتا ہے اسکلان کو لینے کے تمہارے جنون نے بہت کچھ کھو دیا ہے اور آخرکار تم نے صلاح الدین کو بھی کھو دیا۔ اسکلان کا محاصرہ بند کرو اور جنگ بندی کرو۔ سلطان کہتے ہیں اصل جنگ تو اب شروع ہوگی، تمہارے قلعے کی دیواریں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، یہاں تک کہ تم اگر تمام صلیبی فوجیں بھی جمع کر لو تو میرے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ تو گیبریال کہتا ہے اگر تم نے اپنا ارادہ تبدیل نہ کیا تو ہم ہی تمہارے خلاف لڑنے والے نہیں ہوں گے بلکہ بورو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ادھر بورو قبیلے میں گریگور عصمت خاتون کے پاس آتا ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہے تم نے یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ گریگور کہتا ہے اسما ہمارے پاس ہے۔ یہ سن کر امیر منصور اور اسما اس کے گلے پر تلواریں تان لیتے ہیں۔ گریگور کہتا ہے میں اسی کے لیے یہاں بات کرنے آیا ہوں۔ امیر منصور کہتا ہے میری بیٹی کو قید کرنے والوں سے میں صرف تلوار سے بات کرتا ہوں۔ عصمت کہتی ہے اگر آپ کو سریا کی زندگی کی پرواہ ہے تو تلواریں نیچے کریں۔ پھر کاراتیگن پوچھتا ہے اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو گریگور کہتا ہے سلطان نور الدین زنگی کے خلاف لڑنے میں تمہارا ساتھ چاہتے ہیں۔
ادھر سلطان گیبریال سے کہتے ہیں اگرچہ بورو قبیلے ہم سے دشمنی رکھتا ہے لیکن وہ تمہارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ تو گیبریال کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اب وہ تمہارے خلاف تلواریں چلائیں گے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں میں ان سب کو کچل ڈالوں گا، کوئی بھی مجھے اسکلان کی فتح سے نہیں روک سکتا۔ میں اسکلان کو فتح کر کے صلاح الدین کا انتقام لوں گا اور تم سب کے سر قلم کروں گا۔ دوسری طرف گریگور کہتا ہے اگر تم ہمارے ساتھ لڑتے ہو تو ہم سریا کو واپس کر دیں گے۔ عصمت خاتون کہتی ہے ہم تمہاری مدد کیوں کریں؟ گریگور کہتا ہے سلطان کے دل میں انتقام کی آگ ہے، وہ اسکلان کو فتح کر کے تمہارے قبیلے کو بھی تباہ کر دے گا۔ کاراتیگن کہتا ہے یہ صاف ظاہر ہے، پہلے صلاح الدین کے سپاہی ہمارے قبیلے آئے، پھر عصمت خاتون کو محل میں داخل نہیں ہونے دیا، وہ موقع دیکھتے ہی ہم پر حملہ کرے گا۔ گریگور کہتا ہے فیصلہ تمہارا ہے، اگر تم لوگوں نے سلطان کے خلاف لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا تو تم لوگ سریا کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ ادھر گیبریال کہتا ہے صلاح الدین واپس نہیں آئے گا، اگر تم لوگ اس جنگ کو نہیں روکتے تو تم سب